ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله آئیے سنتے ہیں سید منور حسن بعنوان دعوت اور خلق عظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت اور میرے قابل احترام تحریکی بھائیوں اور میری معزز بہنوں، یہ موضوع بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع ہمارے ہی لیے ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور موضوع شاید ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہی موضوع اگر اوڑھنا اور بچھونا بن سکے، اول و آخر قرار پائے اور اسی کے حوالے سے ہماری کوئی پہچان اور شناخت معاشرے میں بن سکے، تو مسائل حل ہو سکیں گے، دل ادر دور ہو جائیں گے، اور خود اپنا تزکیہ جسے ہم جانتے ہیں، اس تزکیے اور تربیت کے بھی بہت سے عنوانات آپ سے آپ واہ ہو جائیں گے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ویسے اس موضوع کی ابتدا اور اس کی انتہا پورا قرآن پاک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا اسوہ ہے۔ یہ جو آیات قرآن پاک میں بتکرار ہم پڑھتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یا وہ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اور فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اس طرح سے اتریں کہ بس اترتی چلی گئیں، اور ان تعلیمات کا اور ان ترغیبات کا اور اس کے اندر جو کچھ پنہا ہے احکامات کا، اس قدر شدید غلبہ آپ کی پوری زندگی پر، جد و جہد پر نظر آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شب و روز کا وظیفہ دعوت الی اللہ قرار پائے۔ یعنی ان آیات کی اپنی تشریح ہے جو ہم سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یعنی بندگان خدا کو بندگی رب کی طرف بلانا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانا، انہیں صحیح سیدھا سچا راستہ بتانا، اور پھر کامیابی سے، فلاح سے انہیں ہمکنار کرانا، یہ پوری زندگی کا محور دکھائی دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس شب و روز اسی کے حوالے، یعنی اسوہ اگر دیکھا جائے تو اسی لیے تفسیر قرار پاتے ہیں آپ قرآن پاک کی، اور اس کا اس قدر دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کو جتنے عنوانات میں تقسیم کر کے گفتگو کی جا سکتی ہو، یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک فکر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں
اسی ایک سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ بندگان خدا کو کس طرح بندگی رب کی طرف لے آئیں. اور سچی بات یہ ہے کہ انسانی سوچ کے زاویوں کو، اس کے ذہن کے سانچوں کو، اس کی زندگی کی ترجیحات کو یکسر تبدیل کرنے کے لیے، یعنی اس کا قبلہ بدل دینے کے لیے ایسی ہی غذا کی اور ایسی ہی رہنمائی کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان اپنے معاشرے میں، ارد گرد کے ماحول میں جن تفکرات میں گھرا ہوتا ہے، جس قیل و قال میں غلطہ پیچا ہوتا ہے، اور جن ترجیحات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، ان سے اگر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو وہ اسی طرح کا ایک نظم العین اس کو فراہم کر کے اور ایسی ہی رہنمائی اور ایسی ہی غذا اسے دے کر ان تمام چیزوں سے کاٹنا مطلوب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بکمال وہ تمام چیزیں پھر نظر آتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک تو اس موضوع کا اصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آخر یہ خلق عظیم بھی کس لیے؟ یعنی آدمی اگر لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے، ان سے نیک سلوک کرے، ان کے لیے رحمت بن جائے، پیکر ثابت ہو اس کا، ان سے نرمی سے بات کرے، تو یہ الگ الگ الفاظ اور اس کے مفاہیم بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان صفات کو اپنے اندر کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پیدا ہو جائیں اس میں. یہ تو کسی بڑے انقلابی ذہن کے ساتھ کسی بڑے مقصد کو اپنے اندر جذب کر لینے کے بعد، کسی زندگی کی جدوجہد کا عنوان طے کر لینے کے بعد ہی ممکن ہے کہ پھر آدمی ڈھلتا چلا جائے ان سانچوں کے اندر، پھر کہنے کی ضرورت نہ پڑے، پھر حوالے ہو جائے ان ضروریات کے کہ جو اس مجموعی موضوع کی ضروریات بنتی ہیں. یعنی پھر یہ جو بہت ساری آپ کی احادیث ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم جستا جستا ان کو بیان کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہیں. مثلا آپ فرما رہے ہیں کہ تم پتنگوں کی طرح گویا آگ پر گرے جاتے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں. یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی ماں کے بارے میں تو شاید یہ تصور کیا جا سکتا ہو کہ وہ اپنے بچے کو، اپنے جگر گوشے کو جان سے پیارا سمجھتے ہوئے خود بھی اپنے آپ کو شاید جھونک دے، لیکن اس کو بچانے کی فکر کرے. یعنی ایک فطری قدرتی عمل ہے کہ جس کے لیے کسی ماں کو علیحدہ سے بتانا نہیں پڑتا کہ اگر بچہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہو تو وہ کیا کرے. اور یہ بھی کوئی مثال نہیں ہے، ادھوری مثال ہے. کوئی مثال بھی مکمل مثال نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات سمجھائی جا سکے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث اور وہ سارے واقعات جو اسوے کے ذیلی عنوانات قرار پاتے ہیں، جس میں آپ کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی ہے، چاہت ہے، اپنائیت ہے، خیر خواہی ہے، یہ اس بڑے اور عظیم مشن کا نتیجہ ہے کہ جس کو سمجھ کر آپ جس میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور اس کے حوالے کر کے پھر انسانوں کے لیے نرمی اور محبت کا پیکر بنے ہوئے. یعنی یہ جو واقعہ آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی قبل از وقت آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں، ابھی عمر تو یہ نہیں ہے جیسا کہ شکل و صورت سے، چہرے سے نظر آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ تکویر، یعنی اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. ایک تشریح اس کی بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں اور مجرموں پر عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے اور شامل ہے، ایک جزء ہے پوری بات کا. لیکن حقیقت وہی ہے کہ ایک دائی اور خیرخواہ دیکھ رہا ہے انسانوں کو اور فکر اس بات کی اسے لاحق ہے کہ مہلت عمل کہیں ختم نہ ہو جائے اور یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. یہ فکر اس کو بوڑھا کیے دے رہی، اسی فکر کے اندر وہ گھلا جا رہا.
اس کے نتیجے میں آپ سے آپ وہ اخلاق پیدا ہوں گے، آپ سے آپ وہ اعمال صادر ہوں۔ یعنی جو باپ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے گھلا جاتا ہے، اپنی ہڈیوں کو گھلاتا ہے، پھر بڑی ادھوری سی نامکمل سی مثال میں عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہماری سوچ کے زاویوں سے قریب تر یہ مثالیں ہیں اور بآسانی سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو باپ اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے، فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے کہ بچے کا مستقبل، میں تو گزر گیا لیکن اگلی نسل کا مستقبل کچھ سنور جائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کی اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے گھل رہے ہیں، قبل از وقت آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں کہ یہ کہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈالے جائیں، دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ میں تمہیں شمع کے پروانوں کو، دوزخ کا ایندھن بننے والوں کو، آگ کے اوپر گرنے والوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ان صورتوں نے، کہ جس میں مہلت عمل کے ختم ہونے کا اور اس کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے اس موضوع میں بنیادی نقطہ تو میرے نزدیک یہی ہے کہ کیا واقعی اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں کہ جو ہمارے کرنے کی ہے، اور اس کے اندر ڈوب کر اپنے آپ کو پانے کی کوئی کوشش ہے؟ پھر ہر چیز آدمی انگیز کرتا ہے، پھر آپ سے آپ مسائل آسان اور سہل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر چپو کے بغیر کشتی کو کھینے کا عمل کسی کی نگاہ میں ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح دعوت کا کوئی تصور بھی خلق عظیم کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی انسانی دلوں کے، انسانی دل کے تاروں کو جھنجھوڑنا یا اس تک پذیرائی اس دعوت کی، ان دعوتی رویوں ہی سے ممکن ہے جن کو خلق عظیم قرار دیا گیا۔ فی الاصل دعوت تو سچی اور اچھی ہے۔ دعوت سے اختلاف کرنے والے، معاشرے کے اندر استدلال اس کے خلاف پیش کرنے والے گنے چنے انگلیوں پر ممکن ہے چند لاکھوں میں مل سکیں، لیکن فی الاصل تو دائی سے، اس کے رویوں سے، اس کے قول و فعل کے تضاد سے، گلے اور شکووں کی تو داستانیں یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم ہو جاتی ہیں، دعوت کا مرحلہ تو آتا ہی نہیں۔ اس لیے وہ داعیانہ رویے کہ جو دلوں کو موہ لینے والے ہوں، لوگوں کو اپنانے والے ہوں، ان کو اپنے سے قریب کرنے والے ہوں، ان کو اپنا گرویدہ بنانے والے ہوں، اسی کا ذکر ہے جو اس موضوع کے اندر آتا ہے۔ اس لیے یہ خلق عظیم بھی دعوت کے میدان میں اترے بغیر آدمی کے اندر پیدا نہیں، یعنی کتابوں کو پڑھ کر خلق عظیم نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اچھی صفات کے کسی مجموعے کو جمع کر لیا جائے، اس کا پاکٹ ایڈیشن تیار کر کے جیب میں رکھ لیا جائے، اس کو دن میں کئی بار پڑھا بھی جائے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں ایسے بہت سارے ایڈیشنز، لیکن فی الاصل اگر پانی میں اترے بغیر تیرنا یا ڈوبنا، یعنی یہ سیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو دعوت کے میدان کے اندر اترے بغیر بھی ممکن نہیں ہے کہ اس خلق عظیم کو اپنایا جا سکے، اس کا پیکر بنا جا سکے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جا سکے۔ اس لیے خود یہ موضوع کہ خلق عظیم کی پرورش کیسے ہو، یہ انہی راستوں سے گزر کر ہوگی، اور یہ راستہ انہی انسانوں سے ہو کر گزرے گا کہ جو معاشرے میں بڑے ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں، کفر و شرک کے اندر، بدعت، فسق و فجور کے اندر گھرے ہوتے ہیں۔ انہی کے دلوں کو اپنی مٹھی کے اندر بند کرنا، انہی کے جذبات کو، احساسات کو، خیالات کو اور ان کی ویرانیوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو ان کو اس دعوت کی طرف لے کر آتا ہے۔ لیکن وہ دعوتی رویے ہیں کہ جن کے نتیجے میں لوگ اس طرف آتے ہیں اور کھنچتے چلے آتے ہیں۔ وہ جو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مصافحہ کیا، اور اسی حالت میں آپ نے ان کے ہاتھوں کے کھردرے پن کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا، اور پھر نگاہ نیچے کی تو ان کے ہاتھوں پر گٹوں کے نشانات کو دیکھا، اور پھر پوچھا کہ یہ نشانات تمہارے ہاتھوں پر کیسے ہیں؟ جواب میں اس نے عرض کیا کہ مشقت کرتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اس بنا پر ہاتھوں میں یہ کھردرا پن سے نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ ایسے ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ہذہ ید لا تمسہ النار، ایسے ہاتھ کو جہنم کی آگ
یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کسی تیاری کی، کہیں سے جملہ یاد کرنے کی، کسی خاص موقع پر اس کو ادا کرنے کی کوئی تربیت علیحدہ سے لینی پڑتی؟ یہ تو فی البدی ہوتا ہے، یہ تو دل کی ایک پکار ہوتی ہے، یہ تو انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے دائی کی یہ کیفیت کہ وہ لوگوں کے ساتھ مربوط ہو، ان کی خیر خواہی چاہتا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ جو آیات قرآن پاک کی جا بجا ہم پڑھتے ہیں، جس میں تذکیر کا ذکر ابتدا میں آیا تھا، کہ جس میں تبشیر بھی ہو اور جس میں انذار بھی ہو، اور قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلانا بھی ہو، اور ایک ایسی معاشرے کے اندر تحرک بھی ہو کہ جس کی طرف لوگ پرکشش انداز میں دیکھ سکیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پنہاں ہیں۔ یہ دعوتی رویے اس دعوت کا نقطہ آغاز بھی ہیں، یوں کہیے کہ اس دعوت کی ابتدا اور تمہید ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ رویے مفقود ہوں، یوں کہیے کہ غیر موجود ہوں، ناپید ہوں، ڈھونڈے نہ ملتے ہوں، تو دائی اور دعوت اگر معاشرے میں کہیں نظر بھی آتے ہوں گے تو وہ بے اثر ہو کر رہ جائیں گے، ان کی کوئی شناخت معاشرے میں قائم نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر کیفیت یہ ہو کہ خلق خدا غائبانہ بھی اور دو بدو بھی کچھ خشکی کا، کچھ اپنائیت کے نہ ہونے کا گلہ کرتی ہو، انسانوں سے سروکار نہیں، بس لگے بندھے ٹکے انداز میں آئے بھی وہ اور گئے بھی، اس حوالے سے بات کرتی ہو، اور اگر خلق خدا یہ محسوس کرتی ہو کہ خود پسندی کے کسی گنبد کے اندر لوگ گم ہیں، اس کا تانا دیتی ہو، یا اپنے آپ کے اندر مگن ہے، اپنے آپ ہی کو نیک اور صالح سمجھتے ہیں، اوروں کو کچھ بھی نہیں گردانتے ہیں، اپنے ہی گرد طواف کرتے ہیں، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ کر معاشرے کے اندر رہتے ہیں، یعنی یہ بہت سے عنوانات ہیں جو پروپیگنڈے کے بھی ہیں، لیکن کوئی رائے تو ہوتی ہے جس کا لوگ پہاڑ بناتے ہیں، کوئی گنجائش تو نکلتی ہے پیر رکھنے کی، کہ پیر ٹکا کر لوگ آگے کی اور اونچائی سے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی دعوتی تحریک موجود ہو اور چاروں طرف دائی بھی موجود ہو، اور عوام الناس میں اور جن کے درمیان یہ کام کیا جانا ہے ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں بھی موجود ہوں، تو آپ سے یہ سوال بحث آتا ہے کہ ان دعوتی رویوں کی کمی ہے، وہی خلق عظیم کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور خیر خواہ کی حیثیت سے منوا سکے۔ وہ جو واقعہ آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب ان کے والدین کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کس کے پاس ہیں، یعنی آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بارے میں، تو آپ ان کے باپ اور چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید سے پوچھ لیا جائے، اگر وہ جانے کو تیار ہوں تو فبہا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں نے پھر یہ بات کہی کہ یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی ہے۔ جب دونوں نے ساتھ لے جانے کی بات کی تو حضرت زید نے جانے سے انکار کیا اور آپ کے احسان کے رویوں کا اور آپ کے علو اخلاق کا تذکرہ کیا۔ یہ مثالیں جستا جستا ہم پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہر مثال اپنی جگہ پر ایک مکمل مثال نظر بھی آتی ہے، لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے جتنے بھی واقعات ہیں اس نوع کے، وہ سب واقعات دراصل اشارہ اس جانب کر رہے ہیں کہ آپ کے مجموعی رویے نے لوگوں کو اپنی جانب زیادہ کھینچا۔ یعنی وہ جو واقعہ آتا ہے اس عورت کا کہ جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور جب ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا اور صحابہ کی مجلس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا، کیا بات ہے؟ اور لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج وہ عورت بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے، عیادت کی، اس کی صحت کے لیے دعا کی، اور واقعات میں آتا ہے کہ اس لمحے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ تو بظاہر جسے دعوت کہتے ہیں وہ دعوت تو آپ نے نہیں پیش کی، کوئی شرک سے باز آنے کی، کوئی بت پرستی سے بچنے کی، کوئی غلط راہوں پر جانے کی، کوئی جنت دوزخ کی، بظاہر کوئی بات آپ نے وہاں نہیں کی۔ یہ وہی خلق عظیم ہے، یہ وہی دعوتی رویہ ہے کہ جس کو لوگ جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو گالیاں سن کر دعائیں دی،
کہ سلام اس پر کہ اپنے گھر کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، اور سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، یعنی پھر اس پیرائے میں وہ بات بیان ہوتی ہے. لیکن آپ جتنے اس نوعیت کے واقعات پائیں گے اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ دعوت تو معاشرے میں موجود ہے، بیان کر دی گئی ہے. اس کے بعد پھر دائی کا رویہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں، اسی کے مطابق پھر دعوت کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں، تاکہ گنے چنے چند افراد رہ جاتے ہیں کہ جو دعوت پر معترض ہوتے ہیں اور دعوت کے بارے میں اشکال اور اعتراضات رکھتے ہیں. لیکن فی الأصل پھر سارے لوگ دائی کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو آپ کی صفت ہے کہ جس وقت پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے اور آپ اپنے گھر تشریف لائے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اس کیفیت میں فرمایا کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اڑھاؤ، زملونی زملونی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی کس وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے، یعنی آپ کی وہ صفات گنوائی جا رہی ہیں جو انسانوں کے ساتھ تعلق کی صفات ہے. یعنی یہ صفت دل کی اور انسانی جسم و جان کی ایک خاص کیفیت کی عکاس ہے کہ جو پتہ چل رہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں، اچھا برتاؤ کرنے میں، احسان کا رویہ اختیار کرنے میں، یہ عمل آپ کا اس سے بہت پہلے سے جاری تھا جبکہ آپ نبی نہیں ہوئے تھے اور نبوت کے منصب پر سرفراز نہیں ہوئے تھے. خود قرآن پاک میں جا بجا اس بات کی نشاندہی ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح آپ خلق عظیم کا پیکر بنے اور ہوئے کہ جب خاص صفات سے متصف انسان جو ہے وہ اپنے رویوں کے اندر اس کا اظہار کرتا ہے. مثلا وہ بات جو فرمائی گئی کہ لا یسألکم اجرا، کہ یہ بے لوسی اور بے غرضی کی کیفیت ہے جو تمام انبیاء کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کر رہا ہے ان سے کسی اجر کا، کسی بہتر رویے کا اور کسی نیک سلوک کا اور کسی غرض کا طالب نہیں. اسی طرح وہم مہتدون جو بار بار آیا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جو بات پیش کر رہے ہیں وہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ہدایت یافتہ ہیں، اس پر جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، کردار کی مضبوطی کی بات. اور پھر قرآن پاک اس کی آگے چل کر گواہی دیتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اس کام کو اس طریقے سے انجام دینے کی کوشش ہے کہ جس میں اپنے آپ کو ذبح کر ڈالنے کی، ہلاک کر ڈالنے کی، اپنے آپ کو فنا کر ڈالنے کی کیفیت ہے کہ جس میں آپ مبتلا دکھائی دیتے ہیں. یا پھر وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں مشقت کے اندر ڈال دیا ہے. یہ قرآن پاک اس لیے تو نہیں نازل ہوا، یہ تو ایک ذکر ہے، لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے. وہ اس طرف آ جاتے ہیں، وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، فبہا، بہت اچھا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو کیوں اس میں ہلاک کی ڈال رہے ہیں؟ یہ جو کھپانے والی اور کڑنے والی اور سرتاپا جھونک دینے والی کیفیت ہے، اس کے نتیجے میں پھر آپ سے آپ وہ خلق عظیم پیدا ہوتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ سطحی اور سرسری طور پر لوگ کوئی دعوت کا کام انجام دیتے ہوں، کچھ کتابیں ہم تقسیم کر دیتے ہوں، کچھ پوسٹر ہم لگا لیتے ہوں، کچھ لوگوں کو جمع کر کے کبھی کوئی بات یہاں کبھی کوئی وہاں کہہ دیتے ہیں اور آپ سے آپ اخلاق پیدا ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے تو یہ جھونکنے والی کیفیت، کھپانے والی کیفیت، زندگی کے تمام معاملات میں ترجیح اول بن جانے والی کیفیت جب تک نہ ہو، اور یہ ہوگی تو آپ سے آپ ان اخلاق کا ظہور ہوگا، ان رویوں کا ظہور ہوگا. اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ میدان دعوت میں انسان اترے گا تو وہ چکی کے دو پارٹوں میں اپنے آپ کو پائے گا. اس محاذ کے اوپر جب وہ پہنچے گا تو آپ سے آپ چمکھی لڑتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ کیفیت اس کے اندر آپ سے آپ پیدا ہونا شروع ہوگی. لیکن اصلاً وہ جب تک لوگوں کے لیے مجسم خیر خواہی کا اور پیکر رحمت اور رافت بننے کا اور سراپا دعوت ہونے کا وہ اقرار اپنے اندر نہیں پائے گا، ایمان کی اس کیفیت کو نہیں پائے گا، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے میں آگے بڑھ سکے. اسی طریقے سے وہ جو واقعات آتے ہیں، جس میں ایک واقعہ طائف کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، اسے ایک واقعے کے اندر اور سب چیزیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز بھی کریں کہ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں گے،
یعنی جب یہ پیشکش ہوئی کہ اس آبادی کو تہس نہس کر دیا جائے کہ یہ ناخلف لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، جھٹلانے والے لوگ ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خراب سلوک کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جب نکلے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں گے، تو اس وقت گویا اپنے زخموں سے بھی آپ بے پرواہ تھے۔ دن بھر جو آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، دن بھر جو آپ کو گالیاں دی گئیں، دن بھر جو آپ کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی، صبح سے لے کر شام تک آپ کی امیدوں کو جس طرح خاک کے اندر ملایا گیا، جن جن قلبی اور ذہنی کیفیات سے آپ دوچار، اس سے ماورا، اس سے بلند ہو کر آپ ایک بات فرما رہے ہیں، یعنی کوئی انتقام کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اپنی تکلیف سے اور اپنی یاد سے بہت دور، اپنے ستائے جانے اور ستائے جانے والوں کو بھول کر آپ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں۔ تو کون آدمی ایسی سرتاپا ایثار کی اور درگزر کی تصویر بن سکتا ہے، اور کون واقعی اس قدر رقیق القلب اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ چاہے کہ جس کے لوگ بظاہر مستحق نہیں ہیں، تو یہ وہی چاہ سکتا ہے اور وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے فی الاصل تو اپنے آپ کو اس کام کے اندر کھپایا، پھر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اسی خمیر سے پھر وہ کیفیات نظر آتی ہیں اور وہ اخلاق اٹھتے ہیں اور وہ انسان بنتا ہے کہ جو اس راستے میں مطلوب۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات یہاں آئی ہے کہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب، کہ سارے لوگ چھٹ جاتے، تتر بتر ہو جاتے، دور دور کہیں نظر نہ آتے اگر آپ کے اندر یہ نرمی نہ ہوتی اور آپ تنخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے اور لوگوں کے لیے درگزر کرنے والے اور ایثار کا پیکر بننے والے نہ ہوتے۔ یعنی یہ جو عالی ظرفی کی اور وسیع القلبی کی مجسم مثال آپ کے اندر ملتی ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوئی ہے کہ جب آپ نے اس راستے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور اس کے حوالے کر کے ہی اپنی پہچان کو قائم کیا ہے۔ اسی لیے زبان مبارک پر یہ جو مسلسل بات آتی ہے کہ اے لوگوں سلام پھیلاؤ، اور اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اے لوگوں صلہ رحمی کرتے رہو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز ادا کرو اور اپنے رب کو یاد کرو، یہ ایک پورا منشور ہے ایک لائعمل پوری زندگی کا، کہ جس میں اپنے رب سے تعلق کی اس رسمی کیفیت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، لیکن گویا رب سے تعلق کا جو راستہ ہے وہ بندوں سے ہو کر گزرتا ہے، بندوں کے دکھوں میں شریک ہو کر، بندوں کے غموں کو بانٹ کر، بندوں کے ساتھ ایثار کا پیکر بن کر، اور اتنی ہی بات پر تم عمل کرو تو سلامتی اور جنت کا وعدہ اس کے اندر کر لیا گیا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر اگر ہم اس موضوع پر سوچیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر یہ دعوت کا کام لے کر اٹھے ہیں، یہ اصلاً تو ایک سیکولر معاشرہ ہے۔ سیکولر معاشرہ ان معنوں میں کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہاں کا پورا نظام سیکولر ہے، اور سیکولرزم نے معاشرے کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے مختلف اکائیوں کے اندر، اور وہی دراصل اس کی بقا کا ذمہ دار بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو دیندار کہلاتے ہیں، بجا طور پر ان کے اندر سب سے زیادہ اتحاد کی اور یگانگت کی کیفیت نظر آنی چاہیے تھی، لیکن اس سیکولرزم نے وہ لوگ کہ جو نمازی ہیں اور دیندار ہیں ان کو بھی فرقوں کے اندر اور مسلکوں کے اندر اور الگ الگ مسجدوں کے اندر اور الگ الگ اماموں کے اندر تقسیم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہے، امیروں کی تقسیم اور غریبوں کی تقسیم اور طبقات کی تقسیم اور جنریشن گیپ کے حوالے سے جوانوں کی تقسیم اور بوڑھوں کی تقسیم، ہر ایک کے دائرے علیحدہ علیحدہ، اور پھر اس کے بعد مسلم معاشرے جو سیکولر ہیں ان کے اندر جو سیاسی جماعتوں کی تقسیم، کچھ کو نظریاتی کہا جاتا ہے، کچھ کو غیر نظریاتی کہا جاتا ہے، کچھ جماعتیں مفاد پرست قرار پاتی ہیں، کچھ جماعتیں محب وطن قرار پاتی ہیں۔ سیکولرزم کی بقا ان مسلم معاشروں میں اسی بنیاد پر ہے کہ یہ تقسیم در تقسیم کے اس عمل کو جاری رکھے اور اس کو مضبوط کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم جو بالکل علیحدہ سے ایک بات کہتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، یکجائی کی بات کرتے ہیں، سب کے مل کر چلنے کی بات کرتے ہیں، تو ایک ایسے معاشرے میں یہ امت کی بات کیسے ہو، اور ایک ایسے معاشرے میں یکجائی کا تصور عمل کا قالب کیسے اپنا سکے؟ میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ سیکولر نظام جو ہے، یہ سیکولرزم اس میں بھی کامیاب ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو دعوت لے کر اٹھے ہوں اور امت کی بات کرتے ہوں،
وہ بھی ان کے بہت سے رویوں میں اس سیکولرزم کی چھاپ برقرار رکھتا ہے، اور ان کی سوچ کے بہت سے زاویوں میں سیکولرزم در آتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بات کو عرض کروں کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو وہ نفرتیں جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے اندر اور دونوں اور اہل حدیث کے اندر اور تینوں اور کسی چوتھے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کوئی ان میں سے کسی ایک کا روادار نہ ہو، کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو، ذرا اس کو اپنے اندر جھانک کر دیکھا جائے کہ اس سے کچھ کم یا اس کے قریب یا اس کے برابر وہ کیفیت ہمارے اندر بھی موجود ہے یا نہیں؟ کس کس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، اور کس کس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد ہم دہرا لیتے ہیں، اور کہاں کہاں پر ہماری پسند کے مطابق امام موجود نہیں ہے۔ یعنی عام معاشرے کی حالت تو بہت خراب ہے، ہم اس کا تذکرہ بھی تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی عکس یہاں پر ہی موجود ہے تو سیکولرزم اس درجہ تو ہمارے اندر بھی کامیاب ہے کہ اس نے ہمیں بھی فرقوں اور مسلکوں کی اس جنگ میں اور تقسیم میں ہمیں بھی ایک پارٹی بنایا ہوا ہے، اور ہم بھی ایک رائے، ایک نقطہ نظر، ایک بات کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ جو سیاسی جماعتوں کا اور امیر و غریب کا اور بڑے اور چھوٹے کا معاملہ ہے، ایک تو وہ رویے ہیں کہ جو سیکولرزم اپناتا ہے، مثلا طبقاتی کشمکش پیدا کرتا ہے، جنریشن گیپ بگاڑتا ہے، لیکن میں دائی کی اور خلق عظیم کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر اس کے اندر بھی یہ کیفیت ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں لوگ غدار ہیں، ان سے ملنا نہیں چاہیے، یہ فلاں لوگ مفاد پرست ہیں، ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ فلاں لوگ تو پشت سے سیکولر واقع ہوئے ہیں، ان سے تو ملنا فضول ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یہ MPM کے لوگ ہیں، یہ NP کے لوگ ہیں، یہ مسلم لیگ۔ سیکولرزم نے تو بڑی کامیابی کے ساتھ یہ تقسیم کی ہے، کچھ لوگوں کی بنیاد پر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو ان کے گرد جمع کر دیا ہے، اور ان کو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر ایک دائی اور ایک اسلامی تحریک کا کارکن بھی اپنے اندر یہ ریزرویشنز رکھتا ہو لوگوں کے لیے، تو پھر آپ سے آپ اس کے رویوں میں وہ خلق عظیم پھر نہیں آئے گا۔ حالانکہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سیکولر نظام کے باوجود معاشرہ تو مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہر مسلمان کا وہ حق محفوظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے، یا جو قرآن سے ثابت ہے۔ خواہ وہ ووٹر پیپلز پارٹی کا ہو، اس کا وہ حق موجود ہے کہ سلام میں اس کو پہل کی جائے، چاہے وہ ووٹر ANP کا ہو بلکہ لیڈر ANP کا ہو، لیکن کیونکہ مسلم معاشرے کے اندر مسلمان ہے، اس کو سلام میں پہل کی جائے گی، اس کی جنازے میں شرکت کی جائے گی، اس کے لیے دعائے خیر کی جائے گی، وہ اگر پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے۔ وہ جو بھی کرے اس کے رویہ علیحدہ ہے کہ وہ میرے خلاف بات کرے گا، وہ میری کردار کشی کرے گا، وہ جھوٹے الزامات لگائے گا، وہ آپ کے خلاف پوسٹر نکالے گا، وہ آپ کے قائد کو برا کہے گا، وہ آپ کی جماعت پر الزام تراشی کرے گا، یہ اس کا میدان اور دائرہ کار ہے۔ لیکن دائی کے حوالے سے اور پھر جو آگے کی ہم بات کر رہے ہیں، سیکولرزم بہت کامیاب ہے کہ اس معاشرے میں دعوت کا کام ہو ہی نہ سکے اگر ہم بھی پھر فرقوں کے نقطہ نظر سے، مسلکوں کے نقطہ نظر سے، جماعتوں کے نقطہ نظر سے، طبقات کے نقطہ نظر سے جو کچھ معاشرے میں پہلے سے موجود ہے اس کا کوئی نہ کچھ عکس اپنے اندر بھی پائیں، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اپنے اندر بھی محسوس کریں، اور اس کی کچھ نہ کچھ نفرتیں اپنے اندر بھی سمیٹ کر لوگوں کے بارے میں انہی آراء کا اظہار کریں، اور ہماری نجی اور دوسری مجلسوں کا پھر موضوع بھی یہی بنے کہ وہ بھی بہت خراب ہے، وہ بھی بہت خراب ہے۔ اس لیے جو خلق عظیم کی اور دعوت کی بات ہے، یہ کوئی علمی موضوع نہیں ہے علیحدہ سے، علمی موضوع بھی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ علمی موضوع نہیں بلکہ عمل کے میدان کا ایک موضوع کہ معاشرے میں اس سیکولرزم کو شکست دینے کے لیے ان بندھنوں کو کیسے توڑا جائے، ان دیواروں کو کیسے گرایا جائے، ان نفرت کی اکائیوں کے اندر محصور لوگوں تک محبت کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، اس کے لیے اپنی جماعت سے بھی بلند و بالا ہو کر دائی کی حیثیت سے، یعنی اپنی جماعت سے بلند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ جماعت کو برا کہے گا، اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کرے گا، لیکن ہم ہنس کر اس سے بات کریں۔ وہ جو گالیاں سن کر دعائیں دیں وہ کوئی علیحدہ موضوع نہیں ہے، اپنے خلاف پروپیگنڈا سن کر، اپنے خلاف کمپینر کو دیکھ کر۔ لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کون سے بھوکوں کو کھانا کھلانا مطلوب؟ یہ کس سے صلہ رحمی مطلوب؟ انہی لوگوں سے جو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ کے ہیں، ANP کے، انہی لوگوں سے جو غدار ہیں، جو سیکولر ہیں، جو مفاد پرست ہیں۔ اس لیے یہ موضوع، اس عنوان ہمارا اپنا موضوع قرار پاتا ہے کہ اس پورے معاشرے کے اندر جو لوگ اس دین کے کام کو، دعوت کے کام کو لے کر اٹھے، ان دعوتی رویوں کا اظہار کرنا، یعنی ان کے رویوں سے ماورا کہ جو ہمارے بارے میں اختیار کیے، ان کے سلوک سے کو نظر انداز کر کے کہ جو ہمارے بارے میں اختیار کرتے ہیں، اگر ہم اس سے بلند ہو کر کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہی خلق عظیم قرار پائے، اسی کے نتیجے میں دعوت کو فروغ ہو سکے، اور اسی کے نتیجے میں پھر انسانوں کی اور ان کی جماعتوں کی بھی
پذیرائی ہو سکے گی. اس لیے جس معاشرے کے اندر یہ جو فرمایا گیا صلہ رحمی کی بات کہ یہ معاشرے کی جان بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے، جس معاشرے کے اندر یہ صلہ رحمی باقی نہ رہے کہ یہ ہر معاشرے کا خمیر ہے، اگر یہ باقی نہ رہے تو معاشرہ اپنی اقدار کو بھی کھوتا ہے اور انتشار اور منزل سے دور ہو کر انتشار کا شکار بھی ہوتا ہے. لہذا میرے دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اطراف میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا امکان ہے اور کتنے خطرات. ان خطرات سے کس طریقے سے بچا جائے کہ راستہ اس کا یہی ہے، اور ان امکانات کو کس طرح سے اپنے دامن میں اور جھولی میں بھرا جائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.